امیر المؤمنین حضرت امیر علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس روایت میں انہوں نے پیغمبر اسلام سے روایت کی جس میں خرچنے اور کسی جو ہے مومن کے لیے، مومن کی حاجت روائی کے لیے خرچنے کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر ایک مومن کی مدد کی تو گویا ایک غلام کو خرید کر آزاد کیا. ایک مومن کی، ایک عام مومن کی مدد کی روز جمعہ، شب جمعہ. اگر ایک مومن کی مدد کی، وہ مومن مریض بھی ہو، تو یہ پھر ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. اب آپ اس کو کئی گنا کرتے جائیں. اگر مریض ہو تو ثواب اور زیادہ ہے. پھر اگر مومن ہو، مریض بھی ہو اور عیالدار بھی، بال بچے والے ہوں، اس پر مومن کی اگر مدد کی تو اسی حساب سے ثواب اور گنا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ مومن جو ہے مریض بھی ہو اور عیالدار بھی ہو، بال بچے والے بھی ہوں، اور اس کے ماں باپ بھی اس کی ذمہ داری میں ہو، تو پھر تو جمعہ کے دن اگر ان کی مدد کی جائے تو ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اگر ایک مومن فقیر ہو اور علوم اسلامی سیکھ رہا ہو، ایک مومن ہے کہ جو دین کی خاطر تعلیم دین حاصل کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں دین کی بھی اہمیت کم ہے اور علوم دینیہ کی بھی اہمیت کم ہے. ہم اپنے علاقوں میں اگر دیکھیں دینی ادارے جو ان کے اکثر جو فنڈ ہیں وہ صدقات و خیرات سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ مومنین کو اس سلسلے میں خرچنے کے لیے کم ہے. تو اسی حدیث کے ضمن میں یہ کہا ہوا ہے کہ اگر ایک مومن فقیر ہو، اسلامی علوم حاصل کر تقویٰ ہو، اور جو ہے مثال کے طور ایک اچھا طالب علم ہے، ایک اچھا عالم ہے جو کہ دین کے لیے خود کو انہوں نے وقف کیا ہے، تو اگر اس کی مدد کی جائے تو بہت زیادہ ثواب اس کے لیے بیان کیا گیا اگر خدا نے کبھی توفیق دی. وہ احادیث آپ کی خدمت میں. پس اگر مومن کی مدد کی، مومن مریض کی مدد کی، مومن مریض عیالدار کی مدد کی، اور ایسے مومن جو کہ بیمار بھی ہے، عیال بھی اور والدین بھی اس کے ذمہ، اگر اس کی مدد کی تو ہزار گنا اس کے لیے ثواب زیادہ ہے. ایک تو مدد کی وجہ سے، دوسرا جمعہ و شب جمعہ میں خرچنے کی وجہ سے. تو اس شب جمعہ اور روز جمعہ میں ایسے امور پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے توجہ نہ دی تو کیا ہوگا؟ اس سے آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کس قدر کمی ہے علوم دینیہ کے ماہر افراد کی، کس قدر کمی ہے. کچھ اعداد و شمار میں عرض کروں گا، پھر آپ کی ذہنیں تمام ہے. اسے ضرور ذہن میں رکھیں اور دوسروں کو بتا دیں، اپنے مومن بھائیوں کو بتا دیں کہ حالات اس قسم کے ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں، دین کے اہداف کیا ہیں، اور دیندار ہونے کے حوالے سے ہمیں ان اہداف دینیہ کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ لوگوں کو بتا دیں. ایک شخص جو ہے مثال علوم اسلامی پڑھ کر راہ فقاہت پہ آگے جانا چاہتا ہے، دین کو سمجھنا چاہتا ہے تاکہ دین کی خدمت کی جائے، تاکہ دین کو زندہ رکھا جائے، تو حتیٰ کہ لاکھ برابر اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ لاکھ برابر؟ کبھی عرض کیا کہ 70,000 کے برابر ہے. عام مومنین اور عیالدار اور والدین والے مومنین کی مدد اور ایک جو ہے اسی طرح علوم اسلامیہ کے لیے خرچنے کا ثواب 70,000 سے زیادہ 1,00,000 کے برابر ثواب سے مل جاتا ہے. اس طرح سے احادیث میں بیان ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک ہدف ہے دنیا میں. ہدف یہ نہیں ہے کہ اسلام چاہتا ہے تم لوگ مسلمان رہے، اپنی اپنی مسجدوں میں مقتدر نمازیں پڑھیں تو اپنے عمر گزارے، قبرستان میں یا دفن ہو جائیں، یہ سلسلہ رہے. یہ سلسلہ اسلام کا نہیں، اسلام نہیں چاہتا. یہ اسلام کا ہدف یہ ہے جو پیغمبر اسلام کو بھی بتا دیا خدا تعالیٰ نے. ہدف کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. دنیا میں اسلام کا ہدف یہ ہے کہ ساری دنیا پہ اسلام چھا جائے. یہ ہدف ہے، اور اسی ہدف کے لیے ابھی تک
جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اور اسی ہدف کے لیے آبا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو ہیں وہ پردہ غیب میں ہیں، اور اسی ہدف کی خاطر خداوند مومنین کا اور انسانوں کا امتحان لیتا ہے، اور اب تک امتحان لے رہا ہے، اور اس جو ہے انسانی معاشرے کو خداوند لے کے جا رہا ہے ظہور کی طرف۔ ہدف یہی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ایک دن دین اسلام تمام ادیان پہ چھا جائے، روئے زمین کے چپے چپے پہ اسلام چھا جائے اور اسلام کی حکومت قائم ہو جائے، اور اہل بیت کی حکومت، یہ ہدف ہے اسلام کا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان کیا لیظہرہ علی الدین کلہ، خداوند چاہتا ہے، اور اسلام کا ہدف یہ ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پہ چھا جائے، دنیا میں کفر کا خاتمہ ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، دنیا میں بدامنی کا خاتمہ ہو جائے، بس اسلام اور اسلامی قانون اور اہل بیت کی حکومت ہو جائے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اس کی آیتوں میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اس طرح کی بہت ساری آیتوں میں خداوند متعال نے اس دن کا وعدہ دیا ہے کہ جس دن اسلام نافذ ہوگا ساری دنیا پہ، اور وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وعدہ الہی کبھی جو ہے تخلف پذیر نہیں ہے۔ خداوند اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ کر رہے ہیں۔ اب اگر اسلام کو عالمگیر ہونا ہے تو کیسے کام ہوگا؟ یہ کام کیسے ہوگا؟ اگر اسلام ساری دنیا پہ چھا جانی ہے، دنیا کے چپے چپے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے وسیع پیمانے پر تبلیغ کے لیے کیا چاہیے؟ جب اسلام کس طرح چھا جائے؟ اسلام کے لیے افراد تو چاہیے، فقہاء چاہیے، برجستہ نائب ماہر علماء چاہیے، کیونکہ خاص صرف روزہ خانوں سے میری طرح کے جو عام افراد سے کام نہیں چلے گا، برجستہ فاضل متقی عالم فاضل افراد چاہیے تاکہ دین کو بیان کریں، پوری دنیا کی آبادی کو مد نظر رکھیں، اور پھر آپ اسلام کو دیکھیں کہ اثار اسلام اگر چھا جائے تو کتنے برجستہ فقہاء اور علماء کی ضرورت ہے جو کہ برجستہ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، فاضل بھی ہوں، متقی، اور ایسے علماء ہوں جو مورد پسند اہل بیت اور مورد پسند آقا امام زمان علیہ السلام قرار پائیں۔ ایسے افراد چاہیے تاکہ اسلام کو بیان کریں دنیا کے چپے چپے میں، اور پھر دیکھیں دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ہر زبان میں عالم چاہیے۔ آپ اپنی زبان میں جا کر روس میں تبلیغ نہیں کر سکیں گے، چائنا میں جا کر آپ اپنی زبان میں تبلیغ نہیں کر سکیں گے، آپ مغرب میں جا کر اپنی زبان میں تبلیغ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو مختصر اعداد و شمار ہے، صرف چیدہ ممالک کے چیدہ زبانوں کے، انہیں ذہن میں رکھیں اور صرف یہ تصور کریں کہ اس وقت اگر آقا امام زمان تشریف لائیں اور ساری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے تو کتنے علماء فقہاء کی ضرورت ہے جو کہ ماہر ہوں، دنیا کی زبانوں میں مہارت رکھتے ہوں، برجستہ ہوں، شجاعت مند ہوں، مورد پسند آقا امام زمان ہے، جن کی تعریف کر سکا آقا امام زمان ہے۔ ان کے آنے کے بعد تو ہر عالم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دیں۔ وہاں ایک نظام ہے، ایک نظام ولایت کے تحت کہ حتیٰ ایک لقمہ بھی بغیر آقا امام زمان کی اجازت کے کھانا جو حرام ہو جاتا ہے۔ نظام ولایت یعنی یہ ایک قدم ہمیں جو ہے اہل بیت کی اجازت سے اٹھانا ہوتا ہے۔ تو لہذا کس قدر علماء اور فقہاء کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہے دین اسلام جو ساری دنیا پہ چھا جائے۔ تو آپ پھر اندازہ لگا رہے ہیں اس وقت پردہ غیب میں کس لیے ہیں؟ کیا یہی چند فقہاء کافی ہیں؟ کتنے ہزار ہوں گے فقہاء؟ ساری دنیا کی آبادی کو مد نظر رکھیں۔ تو لہذا لاکھوں برجستہ قابل ہوشیار مبلغین کی ضرورت ہے۔ اگر آقا امام زمان ظہور کرے اور دنیا کو فتح کرے اور اسلام کو پورے احاطے پہ نافذ کرے تو پوری دنیا میں نظام اسلامی کو اور احکام اسلامی کو پہنچانے کے لیے، فلسفہ اسلامی کو بیان کرنے کے لیے، نظام اسلامی کی وضاحت کے لیے، شرح کے لیے اور چلانے کے لیے ہر علاقے میں برجستہ ماہر کس قدر علماء چاہیے، متقی علماء چاہیے،
کہ جو آقا امام زمان کے اصولوں کے مطابق چلائیں، چونکہ وہ یملأ الارض قسطا وعدلا، ساری دنیا کو عدل و انصاف دیتا، ہر وہ عالم چاہیے جو بھرپور سراپا عدل و انصاف کا مجسمہ ہوگا، تو ایسے چاہیے۔ لہذا لاکھوں ایسے برجستہ لائق متقی علماء کی ضرورت ہے جو دنیا کی وسیع زبانوں پہ مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کتنے ہزار ایسے برجستہ علماء دکھا سکتے ہیں مجھے؟ کتنے ہزار آپ دکھا سکتے ہیں جو دنیا کی چند بڑی زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں؟ کتنے علماء ایسے ہوں گے جو 3، 4، 5 دنیا کے برجستہ زبانوں میں مہارت رکھتے ہوں؟ دنیا کی آبادی کو مد نظر رکھیں اور علماء کے تناسب کو دیکھیں، انتہائی کم ہے، بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جگہ جگہ سے دین کو نکال رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں دین کو، لوگوں کے ذہنوں سے نکال رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں، برین واشنگ ہو رہی ہے، بتا رہے ہیں کہ اس دین کو چھوڑ دیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، اور لوگ بھی نکال کے پھینک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنی بڑی آبادی میں صرف اس معاشرے میں دیکھیں کس قدر تبلیغ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تبلیغ یعنی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اگر 4-5 لاکھ کی آبادی میں اگر سال تبلیغ نہ ہو ان پر، ان کے کانوں میں بات و نصیحت نہ آئے، ان کے کانوں میں حقائق نہ پہنچیں گے، کانوں میں حقائق بیان نہ ہو جائیں گے، انہیں اسلام کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات کا جواب نہ دیے جائیں تو منحرف ہوں گے۔ یہاں برجستہ علماء کی ضرورت ہے، برجستہ دانشوروں کی ضرورت ہے، ماہر علماء کو یہاں لانے کی ضرورت ہے، تب آپ اس معاشرے کو بچا سکتے ہیں۔ لہذا آپ کتنے ہزار پوری دنیا کو آج اپنے مد نظر رکھنا، نہ صرف اپنے معاشرے کو، پوری دنیا میں کتنے ہزار ایسے برجستہ علماء، سراپاں علم و عمل اور عدالت کے مجسم دکھا سکتے ہیں۔ جبکہ یہ اعداد و شمار ذہن میں رکھیں اور پھر علماء کے تناسب کو، دنیا میں 280 ملین افراد پیدائشی عربی بولنے والے ہیں۔ 280 ملین افراد پیدائشی عربی، جو یہاں سے جا کے بولتے ہیں وہ نہ، پیدائشی طور پر ان کی مادری زبان ہے عربی، 280 ملین افراد کے لگ بھگ، جبکہ 25 ممالک کی دفتری زبان عربی ہے، تو ان کے لیے کتنے ایسے برجستہ علماء کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے کافی ہو، یعنی جو 280 ملین افراد کو کور کر سکے۔ دنیا میں 82 ملین افراد فارسی زبان بولنے والے ہیں، 3 بڑے ممالک میں فارسی زبان بولی جاتی ہے۔ دنیا میں 60 سے 80 ملین افراد اردو بولنے والے ہیں، اردو اور ہندی۔ کتنے علماء چاہیے؟ کیا 80 ملین افراد کے لیے کافی علماء ہیں؟ یہی ہمارے 2-3 ممالک میں جہاں اردو بولی جاتی ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگال، مثلا سری لنکا یا اسے بعض علاقوں میں ممالک میں 60 سے 80 ملین افراد اردو بولنے والے، 82 ملین افراد فارسی بولنے والے، دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں مثال یہی اردو 5ویں نمبر پر ہے، بعض کے بقول 4تھے نمبر پر ہے۔ تو ان کے لیے کافی حد تک علماء کہاں ہیں، اور وہ بھی جو کہ خالص علماء ہوں، خالص ہوں، یہ ایسے علماء جو خالص مخلص ہوں، عادل ہوں اور اسلام شناس ہوں، ماہر ہوں، نہ پیش نماز، نہ روزہ خوان، نہ خطیب، یہ علماء نہیں ہے۔ ہر خطابت کرنے والا علماء نہیں ہے، ہر نکاح خوان عالم نہیں ہے، ہر روزہ خوان عالم نہیں ہے۔ علماء کی اپنی تعریف ہوتی ہے، جس پر وارث انبیاء ہونا سے تک آئے وہ عالم ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو وارث انبیاء کہہ سکے
اس کی سیرت میں انبیاء کی سیرت نظر آ جائے، اس کے کردار میں انبیاء کا کردار نظر آ جائے، اس کی گفتار میں انبیاء کی گفتار نظر آ جائے، اس کی زندگی اور اس کی سیرت میں انبیاء نظر آ جائیں، وہ اسے آپ کے لیے عالم ہے۔ ایسے کتنے علماء بیان کر سکتے ہیں؟ دنیا میں تقریباً 35 کروڑ 40 لاکھ افراد کی مادری زبان انگریزی ہے، مادری زبان انگریزی ہے۔ باقی جو لوگ ہم جیسے لوگ یہاں سے سیکھ کے بولتے ہیں وہ اپنی جگہ، ان کے لیے کتنے علماء ہیں؟ اسی طرح 144 ملین افراد کی مادری زبان روسی زبان ہے، 144 ملین افراد، ان کے لیے کتنے علماء ہوں گے ہمارے پاس؟ جبکہ 105 ملین افراد پیدائشی طور پر جرمن زبان بولتے ہیں۔ میں صرف بڑی زبانوں کی بات کروں گا۔ اس وقت 7 ارب کے لگ بھگ آبادی انسانوں کی، 7 ارب کے لگ بھگ آبادی، اگر پورے 7 ارب میں مسلمان ہونا ہو، ظہور کرنا ہے نوجوان میں کہ سب نے مسلمان ہونا ہے، کیونکہ اسلام کا ہدف یہی ہے، کم از کم اگر سب نے ہونا ہو، یا کم از کم کہیں کہ نا روایت آیا کہ 2/3 انسان ختم ہو جائے، 2/3 اور جو 1/3 بچیں گے، 7 ارب میں سے کتنے بچیں گے؟ آپ اس کو 3 پہ تقسیم کریں، لیکن کتنے ارب؟ 2 ارب 3 ارب اگر مسلمان ہونا ہو، 3 ارب مسلمانوں کے لیے کتنے ایسے فاضل علماء اور فقہاء موجود ہیں کہ ان کی رسائی ہو سکے ان ایسے افراد تک، کہ ان سے پوچھ سکیں، ان سے گفتگو کر سکیں، ان کے سامنے اپنے سوالات پیش کر سکیں۔ کتنے ایسے علماء ہیں؟